جناب والا بہت سے سوالات ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہم بار بار ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ دو طبقے علماء کے پائے جاتے ہیں، کچھ سے جائز کہتے ہیں، کچھ سے ناجائز کہتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اسے جائز ہونا چاہیے۔ آپ کا 1 سال کا تبادلہ اوکاڑا سے چوہنگ ہوا ہے۔ ہر ہفتے پیر کو جا کے جمعہ ہفتہ کو واپس آ جاتا ہوں اور یہ میرا ارادہ ہوتا ہے۔ گھر سے فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔ اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکے کہ نماز قصر ہوگی، فرض آدھے پڑھے جائیں گے، سنن موقدہ پوری ادا کی جائیں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس طرح سے تحریر فرمایا کہ اگر بخاری اور مسلم بھی نہ پیدا ہوئے ہوتے تو بھی دین میں کوئی فرق نہ آتا۔ منان شاہ صاحب، بھیا جو آپ نے بغیر حوالے کے تحریر لکھی ہے یہ ذہن میں تھا اور الحمدللہ وہ اصل عبارت مل گئی، تو ہم دونوں مل کے ہی اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر غلط ہو تو آپ ہمیں میسج کر دیجیے گا، لیکن جب بھی حوالہ دیں آپ خود دیں، ورنہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے منہاج السنہ النبویہ۔ یہ کتاب محلی تھے شیعہ مجتہد، اور جو علم ان کا ہوگا سو ان کی کتابوں میں ہے، لیکن انہوں نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال نامہ بھیجا اور اہل السنہ کی جس طرح انہوں نے تردید کی اور اہل السنہ کے عقیدے کا مذاق اڑایا، وہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی لکھا پڑھا آدمی بھی ایسے سوالات کرتا ہے۔ اب ان کا خیال ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ مرج البحرین، اور اللہ نے 2 سمندر پیدا فرمائے، یلتقیان، اور وہ سمندر ایک دوسرے سے ان کی لہریں ملتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما یہاں پہ مراد ہے۔ اس قسم کی چیزیں، اور پھر جو شیخ نے جواب دیا ہے رحمہ اللہ، ہم تو یہی کہیں گے کہ بہت لاجواب چیز لکھی ہے شیخ نے۔ اس میں اصل بات یہ ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم پر اعتراض کیا گیا۔ ہر زمانے میں ایسے بے وقوف پیدا ہوتے رہے ہیں جو بخاری اور مسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے ناقدین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے بالکل صحیح تنقید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی بعض احادیث پہ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مسلم کی روایات پہ تنقید کی۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 4تھی جلد ہے منہاج السنہ کی، جس کا حوالہ آپ نے بغیر کسی دلیل اس کے بھیجا ہے، تو یہ تو جب مطالعہ کرنا ہوا تھا تو اس وقت یہاں پہ اس چیز کو لکھ لیا گیا تھا تو جلدی سے مل گیا۔ جزء الرابع میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فصل باندھی ہے، اور فصول کئی ایک انہوں نے باندھی ہیں، اور اصل میں وہ بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہلی نے ان پر کیا کیا اعتراضات کیے ہیں اور اہل السنہ نے اس کا کیسے جواب دیا۔ تو ہمیشہ شروع کرتے ہیں قال الرافضی، رافضی نے یہ اعتراض کیا، رافضی نے وہ اعتراض کیا۔ تو بخاری اور مسلم پہ اعتراضات نقد کرنے والے ایک تو جہال ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہوتی ہے، خام خواہ، اور ایک وہ ہیں جو واقعی علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کیسے ممکن ہے۔ مثلا مسلم کی روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کی، ان میں سے ایک مثال کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری شادی اپنی صاحبزادی رملہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ کے لیے کبھی بھی عرض کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رملہ کی شادی ہوئی تھی ایک صاحب تھے ان سے، وہ جب حبشہ ہجرت کر کے یہ دونوں گئے ہیں تو وہاں پہنچ کے وہ عیسائی ہو گئے تھے،
تو ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ نکاح کروایا تھا نجاشی بادشاہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو تھا آپ کی تشریف لے جانے پہ نہیں، وکالت کے ذریعے ہوا تھا، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا ہو۔ امام مسلم نے 4 چیزیں ایسی تحریر فرما دی ہیں، ان حدیث پہ سب نے نقد کیا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہیں خام خواہ جنہوں نے حدیث پڑھی بھی نہیں۔ ایک صاحب نے سوال ہمیں بھیجا کہ بر صغیر میں حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے، متن کی بحث نہیں کی جاتی، معلوم نہیں کون ہے، انہوں نے حدیث خود کہاں پڑھی، کس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ بر صغیر میں متون کی بحث نہیں کی جاتی، ہوش ٹھکانے ہیں۔ ہمارے جتنے اساتذہ تھے سند اور متن دونوں پہ بات کرتے تھے، ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جب ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو کئی مرتبہ ہم نے مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ سے بخاری شریف پڑھی، حضرت سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ سے بخاری شریف کے سبق اسباق سنے متعدد مرتبہ، مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بخاری شریف پڑھی، 4 اساتذہ سے صحیح بخاری ہم نے پڑھی اور صحیح کس کے پڑھی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ حضرت اس پہ یہ، حضرت اس پہ یہ، حضرت اس پہ یہ اعتراض ہے۔ اور الحمدللہ ایسے اچھے اساتذہ تھے کہ کیا مجال ہے، کبھی جبین پہ شکن آئی ہو، کبھی اعتراض کیا ہو، اور بہت سی باتیں۔ تو کہتے ہیں بر صغیر میں سند پہ بحث ہوتی ہے، متون پہ نہیں۔ اے حضرت آپ نے کہاں حدیث پڑھی؟ تو اس لیے اہل تشیع خاص طور پر بخاری اور مسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس محلی نے بھی اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے جواب میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسْتُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ، یہ اس طرح کے جو جاہل ہیں نا، جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ جنہوں نے مناظرے کی بات کی ہے، یہ جاہل لوگ، الاحادیث التی فی البخاری و مسلم، جو بخاری اور مسلم میں احادیث آئی ہیں ان پہ تبصرے کرتے ہیں، انما اخذت عن البخاری و مسلم، اور بخاری اور مسلم کی روایات کے متعلق بے سر و پا باتیں گھڑتے ہیں، کما یظن مثل ابن الخطیب، جیسے کہ ابن خطیب کی بھی عادت ہے۔ ابن خطیب کون ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ رازی جو تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر انہیں ابن الخطیب لکھتے ہیں۔ ان کے والد بہت بہت بڑے صاحب علم اور صاحب واعظ تھے، بہت لمبے اور طویل واعظ کرتے تھے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عادت خود اپنے والد سے لی۔ اور رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، رازی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 2 مرتبہ واعظ کرتے تھے، اور ایسا علم اور ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 2 بیٹے تھے، بادشاہ وقت نے اپنی دونوں بیٹیاں ان سے بیاہ دی۔ ساری سلطنت کے عمائدین امام رازی کا شام جو سبق ہوتا تھا اس میں آتے تھے اور پڑھتے تھے باقاعدہ۔ اس لیے امت کی قیادت اہل علم کے ہاتھ تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے یہ رازی کی بھی عادت ہے، وَنَحْوِهِ، ان جیسے لوگوں کی بھی، ممن لا يعرف حقیقت الحال، جنہیں حقیقت کا کچھ علم ہی نہیں۔ اسی لیے رازی رحمۃ اللہ جن احادیث کو نقل کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ رازی نے تفسیر میں متعدد روایات ایسی نقل کی ہیں جنہیں پڑھ کے افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ رازی جیسا، اصل ان کا شعبہ فلسفے میں باکمال آدمی، منطق تھا، اصل ان کے شعبے وہ تھے، کاش وہ تفسیر میں دخل ہی نہ دیتے، وگرنہ اب رازی کی تفسیر تو مشہور ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ صحیح اس پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رازی کی جو تفسیر ہے، امام رازی رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رازی اسے، اس میں ہر چیز، بلکہ ان کا اصل جملہ بڑا دلچسپ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا اس میں، ابن تیمیہ نے رحمۃ اللہ نے کہا اس میں رازی کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ باقی سارے علم پائے جاتے ہیں۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم پہ اعتراض کرتے ہو یہ تم اسی طرح کر رہے ہو جیسے ہمارے یہاں فخر الدین رازی اور ان جیسے لوگ جو بخاری اور مسلم کو صحیح طور سے نہیں جانتے، یہ ان کا حال ہے، یہ تم سب ایک طرح کی باتیں کرتے ہو۔ ان میں امام غزالی کو بھی ملا دینا چاہیے، غزالی نے بھی حدیث نہیں پڑھی تھی رحمہ اللہ، اسی لیے غزالی نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال جو تھے اپنے گھر پہ ایک شافعی صاحب علم تھے ان سے حدیث پڑھی تھی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ تم بخاری اور مسلم پہ اعتراض کرتے ہو جیسے کہ ابن خطیب ہمارے یہاں ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو حال سے واقف ہیں، ان البخاری و مسلم کان الغلط یروج علیہما، اور تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے بخاری اور مسلم میں جھوٹی احادیث لکھی ہیں اور بخاری اور مسلم کو مسلمانوں میں رائج قرار دیا ہے، او کانا یتعمدان الکذب، اور یہ بخاری اور مسلم جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بکتے تھے۔ ولا یعلمون ان قولنا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے تو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تم جو ان 2 بڑی شخصیات کی احادیث ان پہ جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں کہ لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ رواہ البخاری و مسلم، ہم جب لکھتے ہیں کہ بخاری میں یہ روایت ہے اور مسلم میں ہے تو علامت لنا علی ثبوت صحت ہی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ بس جب ہم کہیں لکھ دیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، لا انہ کان صحیحا بمجرد روایت البخاری و مسلم، اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نے چونکہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں صحیح ہے، ایسے نہیں ہے، بل احادیث البخاری و مسلم رواہا غیرہما من العلماء والمحدثین، کیونکہ بخاری اور مسلم جب ان احادیث کو لاتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے یہ صحیح ہوئی ہے، بلکہ امت میں کئی محدثین ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ان احادیث کو صحیح قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں مَلَّا يُحْصِي عَدَدَهُ إِلَّا اللَّهُ، بخاری اور مسلم کو جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے تو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ حدیث صحیح ہے، وگرنہ اسی حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِحَدِيثٍ، اور یہ حدیث جو ہوتی ہے بخاری یا مسلم میں لاتے ہیں، بل ما من حدیث الا وقد رواہ قبل زمانی، یہ احادیث امام بخاری اور مسلم کے آنے سے پہلے بھی امت کے پاس تھی۔ یہ ہم اس کی مثال دے رہے ہیں، کتاب الآثار ہمارے حنفیوں کی تھی امت کے پاس، ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا تھی امت کے پاس، اس میں کیا امام بخاری اور کیا مسلم؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پیدائش سے بھی صدی قبل یہ سب لوگ لکھ چکے تھے۔ تو یہی امام فرما رہے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ وقت رواہ قبل زمانی، بخاری اور مسلم کے زمانے سے پہلے بھی یہ حدیثیں امت کے پاس تھیں، وفی زمانی، جب بخاری اور مسلم زندہ تھے اس وقت بھی یہ حدیثیں امت جانتی تھی، وبعد زمانی طوائف، اور بخاری اور مسلم کے انتقال کے بعد بھی قیامت تک جو امت آئے گی تو سب کی سب ان احادیث کو جانتی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُخْلَقِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، اگر یہ بخاری اور مسلم نہ بھی ہوتے، فرض کر لو پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ، کوئی ذرہ برابر خدا کے دین میں فرق نہ آتا۔ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ پیدا ہو گئے نا، ان پہ اللہ نے مہربانی کی، انہوں نے احادیث پڑھ لی اور لکھ لی۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو کیا حدیث پہ فرق پڑتا؟ جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں وہ امت کے پاس اس سے پہلے بھی تھی، ان کے بعد بھی ہیں، اور اتنے لوگ ان احادیث کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کوئی نہیں سمجھتا۔ تو تم جو بخاری اور مسلم کے مجھے طعنے دیتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ امت کے پاس یہ حدیثیں ہمیشہ سے رہی ہیں، وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مَوْجُودَةً، اور یہ احادیث موجود رہی ہیں بِأَسَانِيدٍ يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ وَفَوْقَ الْمَقْصُودِ۔ اصل بات یہ ہے
کہ جتنی احادیث آپ کے نزدیک اہل تشیع کے قابل اعتراضات ہیں ان کی سندیں پہلے سے موجود ہیں، اور جو بات ہم نے ثابت کرنی ہوتی ہے حدیث سے ہم اس کو بھی حاصل کرتے ہیں اور اس سے بھی بلندتر چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں ان پہ اعتراض کیا ہے، وَإِنَّمَا قَوْلُنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یہی الزام لگایا نا کہ جھوٹ گھڑتے ہیں بخاری اور مسلم، اور یہی تم نے الزام لگایا کہ بخاری اور مسلم نے توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بخاری اور مسلم تو بعد کے پیداوار ہیں، بعد کے آنے والے ہیں، رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہ، یہ تو بعد میں آنے والے ہیں۔ ان سے پہلے بھی احادیث امت کے پاس تھیں۔ یہ اسی طرح سمجھو جیسے ہم کہتے ہیں قراءۃ القراء السبع، قرآن کریم کی 7 قراءتیں، یہ 7 قراءتیں جن قاریوں مثلا امام حفص ہیں، مثلا امام ورش ہیں، مثلا ابن قالون ہے رحمہ اللہ، جن کی امام قالون رحمۃ اللہ، جن کی طرف تم ان قرآن کی قراءتوں کو منسوب کرتے ہو، ان سے پہلے بھی امت میں یہ قراءتیں تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی تھی۔ منقول بالتواتر، متواتر ہم تک پہنچی ہیں۔ لم یختص هؤلاء السبع ینقل شیء منہ، ان ساری قراءتوں میں قرآن پڑھنے کے انداز میں کوئی چیز نہیں ہے جنہوں نے اپنے پاس سے شامل کی۔ یہ جتنے غامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کی سازش اور یہودیوں نے 7 قراءتیں کر دیں، انہیں اس جملے کو پڑھنا چاہیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب علم کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ التَّصْحِيحُ لم يقلد ائمۃ الحدیث فی البخاری ومسلم بل جمہور ما صححہ کان قبلی ما عند ائمۃ الحدیث صحیحا وتلقی بالقبول۔ امت نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ان سے بھی پہلے جو محدثین تھے ان سے لیا ہے، بس بات اتنی سی ہے بخاری اور مسلم کا نام آئے تو وہ سند ہو جاتی ہے کہ احادیث صحیح۔ یہ 4تھی جلد ہے ہمارے زیر نظر جو ہے، اور 92 صفحے پہ، صفحہ نمبر 92 ہے، اس پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 25واں اعتراض جو اہل سنہ پہ اہل تشیع نے کیا تھا، اور وہ عبارت تھی کہ سالبی نے یہ کہا کہ ان اہل تشیع حضرت کو لکھتے ہیں کہ آپ کے مفسرین میں سالبی یہ کہتا ہے کہ انما نزلت فی علی، یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَفْضَلُ، اور یہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوری امت سے افضل تھے، فیکون هو الامام، جو پوری امت میں افضل ترین شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل۔ اہل تشیع میں 2 گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، کچھ ذرا سے محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل نہیں علی، لیکن ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے علاوہ سب سے افضل ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ وہ سب سے افضل ہیں لہٰذا امامت علی رضی اللہ عنہ کی، میں پہلا جواب دیتا ہوں کہ کذب علی الثعلبی، ثعلبی پہ تم جھوٹی تہمت لگا رہے ہو، انہوں نے تو اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اور پھر ساری آگے عبارت نقل کی ہے۔ 25واں اعتراض جو ہے یہ اس کا جواب ہے۔ ہماری مسجد میں بزرگ حضرات پہلی صف میں کسی شخص کو بغیر ٹوپی کے کھڑا ہونے سے منع کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور بچوں کو سختی سے پہلی صف سے نکال دیتے ہیں، اس کی وجہ بتا دیں۔ یہ ہمارے علم میں نہیں کوئی وجہ ہو، نہ ایسے کرنا چاہیے، بہت بری بات، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی چیز ہے بغیر ٹوپی کے بچوں کا نماز پڑھنا اور پہلی صف میں کھڑا ہونا، یا مسجد میں اپنی ضروریات سے پورے ہونا بڑی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک آدمی آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر، تو ہم نے اس کی طرف اشارے شروع کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا اور آپ نے فرمایا بس اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو۔
اس کی جو نظر ان پہ پڑی تو اس نے پوچھا کہ مطلب کیوں اشارے کرتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں ایک انسانی ضرورت ہے پوری کر رہا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فارغ ہو کے اٹھا تو پھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے اور ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا گیا، کچھ نہیں کہا۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں دیکھتا رہا کہ اس عظیم ہستی نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ ہی کوئی ایسی آواز مجھ سے نکالی۔ فرمایا ڈول لاؤ پانی کا، پانی کے ڈول لائے گئے اور آپ نے اس گندگی کو صاف کر۔ یہ بچوں کا پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، یہ اس سے بھی افضل ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ضروری۔ پتہ نہیں جو آدمی مذہب کا رنگ اختیار کرتا ہے، یا ہمارے نصیب میں ایسے لکھا ہے کہ نفرت پھیلائے گا۔ خدا معلوم ان نفرتوں سے کیا اب تک حاصل کر لیا ہے۔ ان نفرتوں کے جتن کر کر کے مر گئے، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ اے یار اب آرام سے سمجھا دیں، محبت ہے پھر ڈانٹے، کیونکہ وہ دور نہیں ہوگا نا۔ محبت ہے پھر کیا حرج ہے؟ تعلیم سکھانے میں کیا حرج ہے؟ استاد ڈانٹے، پیر و مرشد ڈانٹے، وہ ایسی جگہ اور مناسب ہے۔ اب ہر فوجی اٹھ کے کہنے لگے کہ میں چیف جیسا کردار ادا کروں تو کون پوچھے گا؟ اسے نہیں پتا چیف صرف اشارہ کر دے تو 5 لاکھ فوج پورا کور موو کر جائے۔ اس کی کوئی اتھارٹی ہے؟ جو ڈانٹتے ہیں ان کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ تم کس کھاتے میں یار؟ کیوں نفرتیں پھیلاتے ہو؟ I hope you are doing well. Recently there has been a propaganda that is being pushed by Pakistani liberals and scholars. They are trying to prove that Imam Ghazali as an illogical person. اچھا یہ بہت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو غلط ثابت کرنا اور معتزلہ کی حمایت کرنا، یہ جتنے کرتے ہیں نا ان سے کبھی پوچھنا یار سچ بتاؤ معتزلہ کو کتنا پڑھا ہے؟ معتزلہ کا جو رد ہمارے ائمہ اہل السنہ نے کیا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ بحث کی ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معتزلہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے نہیں آ رہے تھے جس کی کوئی مخالفت کرتا۔ معتزلہ اس عقل کو لانا چاہتے تھے جو عقل عقیدے کی نفی کرتی ہے۔ مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی کیونکہ اس کی بنیاد کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، بڑے خوش و خرم، بڑے ہنستے مسکراتے چہرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی ذات کو دیکھیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں جو چیز نظر میں سما جاتی ہے اس کو کوئی جسم ہوتا ہے اور جسم محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا اگر جسم ہے تو اس پہ زوال بھی آ جائے گا۔ یہ عقیدے کی بحث ہے، کس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بحث ہے جہاں پہ غزالی نے منع کیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک رکھو۔ ایک دوسری مثال اس کی دیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اگر منع نہ کیا ہوتا تو قرآن جیسا دوسرا قرآن ہم لکھ سکتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم چاہو بھی تو قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں لکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے، جبر کیا ہے تم پہ، بلکہ قرآن جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائیوں نے آج سے 20-30 سال پہلے انٹرنیٹ پہ قرآن ڈالا تھا، لبنان کے عیسائیوں انہوں نے پورا قرآن پاک لکھ کے، سورتوں کے نام لکھ کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا۔ اب بھی وہ قرآن ہوگا، ہم نے کئی برس پہلے اس کو پڑھا تھا۔ دل پہ پتھر رکھ کے پڑھ تو لیا پورا، لیکن ہنسی آتی تھی کہ کہاں قرآن کریم اور کہاں تم۔ ہمیں لبنان میں ایک عیسائی ملے تھے، انہوں نے اس قرآن کا حوالہ بھی، اللہ کا شکر ہے پہلے ہم پڑھ چکے تھے۔ میں نے کہا چھوڑو یار قرآن کو، اس کا پریس تھا اور ہم نے
کتابیں اس کی پریس سے بہت سی لیں اور بہت سستی بھی تھی۔ لبنان میں جتنے پریس ہیں بالعموم وہ امریکنز کے ہیں۔ امریکن جو تھے تاجر، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ کتابیں ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے، اہل سنہ کی ہے، اہل تشیع کی ہے، تو انہوں نے امریکہ چھوڑ کے وہاں بزنس شروع کیا اور اس بزنس میں کامیاب رہے۔ تو اس عیسائی نے بھی ہم سے یہی کیا، جب کئی مرتبہ ان کے مکتبے پہ جانا ہوا، پیسے ویسے دینا لینا، کتابیں، چائے، قہوہ، رات کھانے پہ ایک جگہ حویلی ہے ایک بہت بڑی بیروت میں، وہاں لے گئے تو ہم سے کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے نا، جو تمہیں میں نے گفٹ بھی کرنا ہے اور لکھا ہے، میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، وہ پڑھا ہوا۔ کہنے لگا تم جو چیلنج کرتے ہو قرآن، میں نے کہا یہ کون چیلنج کرتا ہے؟ کہنے لگے تمہارے فلاں فلاں سب چیلنج کرتے۔ میں نے کہا بات اصل سے شروع کرو نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، 40 سال تک اس بچے نے کہیں نہیں پڑھا، اور 41ویں سال میں اپنی زندگی کے یک بیک وہ غار سے آتا ہے جس کی ساری زندگی اس شہر کے لوگوں کے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا یہ پڑھو یا مجھ پہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ لاؤ۔ ان کا اللہ تمہیں اور مجھے زندگی دے، 40 سال بعد بھی لے آؤ نا ایسا بچہ جس نے کہیں نہ پڑھا ہو اور غار سے آئے اور کہے یہ ہے قرآن۔ ایسا بچہ کہاں سے آئے گا؟ میں تو اس قرآن کی اصل پہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ خدا کی وحی نہیں ہے تو بچہ کیسا ہو گیا؟ وہ بچہ کہاں سے بنے گا؟ علیہ الصلوۃ والسلام پورا کھانا اور گھر پہنچانے، ہوٹل میں پہنچانے تک ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ اس پہ کیا بحث ہو سکتی تھی؟ اس لیے معتزلہ، یہ جتنے ان کے پیروکار ہیں نا، یہ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن لکھا جا سکتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ کا نہیں لکھا۔ معتزلہ کہتے تھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس میں غزالی حائل ہو گئے تھے؟ غزالی نے معتزلہ کو سمجھایا اور انہوں نے کہا بھائی قبر کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب امام غزالی نے کہاں سے روکا تھا؟ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیز ہے؟ 4-5 گنے، عقل کے مسائل گنے۔ کن مسائل میں عقل میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے عقل کی مخالفت کی ہے؟ جہاں بھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا وحی میں اور عقل میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وحی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ جو لبرلزم اور یہ سب چیز ہے یہ اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار شریعت سونا ہے، اسے صرافہ بازار جا کر سنار کے ترازو سے تلواؤ، اور اگر پہاڑ ہے تو مت تلواؤ، اس کے لیے لکڑی کے ڈال پہ جاؤ۔ محلے کے امام کو عشر دینا درست ہے، اور عشر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ جناب والا عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، فقراء اور مساکین ہے، بغیر کسی معاوضے کے 10واں حصہ انہیں دینا یہ شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کو دے دینا حتیٰ کہ وہ مالک بن جائے اور قبضہ بھی کر دے۔ کسی کا کہنا کہ یہ عشر ہے اور مالک نہیں بنایا، عشر ادا نہیں ہوتا، مالک بنانا ضروری۔ اس لیے فقہاء نے رحمہ اللہ نے کئی صورتیں اس کی لکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ باقاعدہ امام کی تنخواہ مقرر ہے اور امام زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا تو اسے عشر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ عشر جو دینا ہے اس وجہ سے نہیں کہ تم نماز پڑھا رہے ہو، اس وجہ سے کہ آپ زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ کسی بھی خدمت کی اجرت میں زکوٰۃ اور یہ واجب صدقات نہیں دیے جا سکتے، تو صرف غریب آدمی کا حق ہے، اسے بغیر کسی محنت کے وہ پیسہ دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام کی باقاعدہ تنخواہ مقرر نہیں ہوئی اور امام رکھنے کے لیے عشر وغیرہ کو بطور اجرت اس نے کہا کہ عشر مجھے دے دیا کرو کوئی دفعہ، اس صورت میں بھی عشر ادا نہیں ہوگا۔ فقہا کی عبارتیں ہیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ جن چیزوں کی کاشت کرنا حرام ہے، مثلا بھنگ، افیون، اگر کوئی
ان کو کاشت کر لے تو کیا اس کے حاصل پر عشر ہے، یا اس کو فروخت کر کے جو رقم ہے اس پہ عشر و زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بلوچستان کے ہیں پوچھنے والے عبداللہ صاحب۔ ہمارے علاقے میں ان چیزوں کی کاشت کا رواج بہت عام ہے، اور بھنگ اور چرس اور افیون وغیرہ ان کے پودوں کی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ یہ مال حرام ہے اور حرام مال پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے بھائی۔ بھنگ کا اگانا ناجائز کیوں ہے؟ چرس جن چیزوں سے بنتی ہے ان پودوں کی زراعت اور کاشتکاری ناجائز کیوں؟ ہم اسی کو نہیں مانتے۔ یہ چیزیں، ان کے پودے، بھنگ اور افیون کی کاشت، یہ سب چیزیں کاشت کرنا بھی جائز ہیں، اور ان پر عشر دینا پڑے گا، وہ واجب ہے۔ کیونکہ دیکھو حقیقت میں یہ جو اگ رہے ہیں نا پودے افیون کے یا کسی چیز کے، یہ تو حرام نہیں ہے نا، ان کا استعمال حرام ہے، ان سے نشہ آور چیزیں بنانی حرام ہے۔ اور نشہ آور چیزوں میں وہ چیزیں جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، وہ حرام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میڈیکل نے بہت ترقی کر لی، ہم اسے کیسے حرام قرار دے دیں؟ تو بھنگ اور افیون وغیرہ کی کاشت بالکل جائز ہے۔ اگر وہ بارانی علاقوں میں پیدا ہو تو اس میں کل پیداوار کا بھنگ کے پودے لگائے یا افیون کے پودے لگائے، جتنا اس سے حاصل ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ، اور اگر زمین میں آبپاشی ٹیوب ویل کے ذریعے کی جاتی ہے تو اس پہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ ضروری ہے، اور یہ مال اس کے بیچنے کا حرام بھی نہیں ہوتا۔ یہ تصور ہی غلط ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا لگانا بھی جائز ہے، اور ان سب چیزوں پہ عشر واجب آئے گا۔ پھل پکنے کے بعد فروخت کیا جائے یا پکنے سے پہلے، دونوں صورتوں میں عشر کس پر ہوگا؟ زمیندار پر یا خریدار پر؟ اصل مسئلہ ذرا سی تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ پھلوں میں جب بڑھوتری پیدا ہوتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں بیچنا ہے، تو عشر زمیندار پر واجب ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اور قریب بڑھوتری کے پہنچنے سے پہلے فروخت اگر کر رہا ہے تو پھر دوسری دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے پھل اب اتار لیے ہیں، جب اتار لیے ہیں تو یہ عشر جو فروخت کرے گا اس پہ واجب ہے، اور اگر پھل پہلے سے فروخت ہو چکے، درختوں پہ ہی لگے اس سے فروخت کر دیے اور پھل ابھی اتارے نہیں، تو پھر اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ یہ ہے کہ خریدار جو ہے نا، جو آیا ہے سودا کرنے، اس کے ذمے عشر ضروری ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا قیمت تھی کچے پھلوں کی، باغ کے مالک کے ذمے یہ ضروری ہے کہ عشر ادا کرے۔ لیکن فقہا کا جو اسلوب تحریر اور جہاں تک سمجھ پائے ہیں فتوے کے اعتبار سے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے جو صورت آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، خریدار کے ذمے عشر واجب ہے۔ عشر کی ادائیگی سے پہلے کون سے اخراجات منہا کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارے بھی حنفی فقہا تو اس معاملے میں بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اخراجات ہیں، ہل چلانا ہے، زمین کو خالی کرنا ہے، بیج ہے، کسان کی محنت ہے، مزدوروں کی کٹائی اجرت وغیرہ، یہ تمام اخراجات عشر سے نہیں پورے کیے جا سکتے۔ پیداوار حاصل ہونے کے بعد اخراجات عشر سے بھی منع کر سکتے ہیں۔ تھریشر ہے، منڈی تک لے جانے کا کرایہ ہے، منڈی میں آڑتیوں کا کمیشن ہے، ان سب میں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے مسلک پہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں جو کسانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھیا سارا خرچہ منہا کرو، اس کے بعد 1 سے رہ گیا یا 10 سے 1 من یا 10 من جو ہے اس میں سے عشر نکالو۔ ہم یہ بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے لیتے ہیں، لیکن حنفیوں کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کوئی شخص حج سے واپس آتا ہے تو اس کے رشتہ دار جب اسے مبارکباد دینے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ دمبا لے جاتے ہیں،
کیا بات ہے صاحب، پشاور سے سوال ہے۔ اور کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جب فاتحہ کے لیے آتے ہیں تو اپنے ساتھ بھی دمبا لے آتے ہیں۔ نیت دونوں صورتوں میں صرف یہ ہے کہ ایک رواج ہے جو چل پڑا ہے، اور نہ لے جائیں تو لوگ آڑ دلائیں گے۔ اس دمبے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ وہ دمبا تحفے کے طور پہ لاتے ہیں، وہ دمبا اپنے تعلق کے اظہار کے لیے لاتے ہیں، اس سے اس کے گوشت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو آر دلانا ہے نا کہ جو دمبا لے کے نہیں آیا گویا وہ حج کی مبارکباد دینے ہی نہیں آیا، یہی جو آر دلانا ہے کہ جو دمبا نہیں آیا لے کے آیا وہ آدمی اس نے تعزیت کا اسے حق نہیں پہنچتا، یہ رواج غلط، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اپنی محبت تعلق سے لے آئے تو اس کو گوشت بھی آرام۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ عالم امر کی جو لطائف انسان میں قلب، روح، سر، خفی اخفا ان کی اصل عرش سے اوپر لگی ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ عرش سے فوق ہیں؟ شامدار آفریدی صاحب، یہ بڑی تفصیلی بحث، کبھی آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر اگر وقت ملا تو آپ سے عرض کریں گے کہ یہ تمام مباحث کیا ہیں۔ لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نقشبندیہ سلسلے کے جتنے مشائخ گزرے ہیں یہ سب انہوں نے جا بجا تحریر فرمایا ہے کہ قلب، روح، سر، خفی اخفا یہ سارے لطائف عرش معلیٰ سے اوپر ہیں۔ اور یہ بحث اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ عالم امر کو پڑھیں، اور عالم امر میں بھی اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ کی مکتوبات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لمعات، سطعات، عربی میں پڑھیں۔ اور اگر عربی اور فارسی بھی نہیں جانتے تو پھر عافیت اسی میں ہے کہ آپ چپ کریں، یا تو سمجھیں نہیں، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو خاموشی سے گزر جائیں۔ اور اگر سمجھنا ہے تو اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بیعت ہوں اور اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، مراقبات کریں، پھر جا کر کہیں بات ہوتی ہے۔ دو افراد سے بیعت ہونا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعض حالات میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے اسماء علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، اس لیے قادریہ راشدیہ دین پور شریف سے ان کا سلسلہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت تھے۔ ان کے دونوں مشائخ حضرت لاہوری اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی مجالس اٹینڈ کرتے تھے، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرف سے انہیں خلافت ملی تھی، اس لیے اصولاً حرج نہیں۔ لیکن تصوف میں جو ڈائنامائٹ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ساری زندگی بالکل صوفی ہو ہی نہیں سکتا، دو تین چیزیں اس میں ہیں۔ ایک بنیادی طور پہ جہاں سے اسے فیض پہنچتا ہے جن مشائخ سے، ان میں وہ قائم کرنے لگے کہ یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ کم اچھا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، کوئی شے کسی ذریعے سے کسی کو پاک نہیں کرتا، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا دل پاک کرتا ہے۔ یہ تقابل کرنا یہ آخر کار انسان کو طریقت کا مرتد بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا ڈائنامائٹ ہوتا ہے جب اپنے شیخ کے افعال پر اعتراض کرتا ہے، تباہ کن چیز ہے، بالکل اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ دور سے سلام بھی نہ کرے وہ گزر جائے، سلام کرے گا تو ایک تعلق تو شیخ سے ہوگا نا، وہ بھی نہ رکھے۔ معروم نے مسنوی میں لکھا ہے ہر چگیر دلتی لچور، ہر وہ آدمی جو خود ناقص ہوتا ہے نا اس سے نقائص ہی کا اظہار ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کام کرتا ہے تو بھی خراب کرتا ہے، اور جب آدمی کامل ہو جاتا ہے غیرت شور تو وہ بظاہر جو برا کام بھی کرتا ہے اس پہ بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ شیخ نے برائی کی ہے بظاہر، لیکن وہ جانتا ہے، اس کا علم اور اس کا تقویٰ اسے بتاتا ہے کہ حضرت اس وقت کیا کرنا ہے، اس پہ بھی اللہ کے ہاں سے اجر پاتا ہے۔ اور جو آدمی اعتراضات کرتا ہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، جب تربیت نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز
شیخ کی نیت اور ان کے ذاتی افعال کی کھوج لگانا نہیں ہو سکتا۔ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ختم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذاتی حالات کی کھوج لگانے بیٹھ جائے، اور جب اس واقعے کو پڑھے گا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور فرمایا لوگوں بیٹھو میں آتا ہوں، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا عصر ہو گئی، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 60 برس کے قریب ہوگی یا 63 کے ہی ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میرے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور میں تنہائی میں گیا، اور مجھے ڈر تھا جب میں التحیات للہ پڑھ رہا تھا کہ میرے جسم سے کوئی خراب چیز اس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہا ہو، تو میں نے جا کے تنہائی میں اپنے کپڑے وغیرہ دیکھے تو میں پاک تھا، اس سے میں نے کہا نماز ہو۔ اب اس پہ 100 اعتراض شیعہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے یا کیا سوچ رہے تھے، والیعاذ باللہ۔ یہ نجی زندگی ہے نا، اب اس میں پڑھ جاؤ، اور جب تک ایمان برباد نہ کر بیٹھو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ چھوڑنا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو صوفی نہیں بننا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بالکل بھائی جاؤ، ضرور عمرہ کرو، اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے، آپ نے سوال جو تحریر فرمایا ہے کراچی سے، حسین آباد سے، یہ امی عائشہ کیا ہوا؟ ہزار مائیں ام المومنین رضی اللہ عنہ پہ قربان، کروڑوں ماؤں کے سر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ ان پنجابیوں نے شروع کی تھی، جاہل ان کے قائدین محض جذبات میں لانے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر، ام المومنین رضی اللہ عنہ امی عائشہ، ایک یہ بےہودگی، اور ایک ان کی اردو کو دیکھو، یہ پنجاب سے ہی شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی دن آئے گا آپ رضی اللہ عنہ، پھر آئے گا آپ رحمت اللہ علیہ۔ یار آپ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ اردو کا حسن آپ خراب کرتے ہیں، زبان بولنی آپ کو نہیں آتی، صرف آپ جذباتیت کو پھیلاتے ہیں لوگوں میں۔ اب کہاں گئے وہ کافر کافر شیعہ کافر، امی عائشہ، معاذ اللہ، ہم اسے توہین کی چیز سمجھتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام بہت ادب، تمام امہات المومنین کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ اچانک ایک بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی یاد آ گئی، بس سناتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اور میں اپنے ایصال ثواب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تمام امہات المومنین کو بھی یہ میری طرف سے ثواب پہنچے۔ میں نے ایک دن خواب میں زیارت ہوئی مجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ کبیدہ خاطر تھے، ایسے نہیں ملے جیسے ہمیشہ خدمت میں حاضری ہوتی تھی۔ تو یہ ہے محبت۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا کہ جو ہمیں ثواب بھیجتا ہے اسے چاہیے کہ یہ بھی تو دیکھے کہ ہم کس کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں جب اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنبیہ کی ہے کہ تم مجھے ہی ثواب بھیجتے رہتے ہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جہاں میری قبر شریف ہے وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں نے اب یہ شروع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے بھی ایصال ثواب کروں۔